باہو حق باہو سچ 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 باہو سونا مرشد حق باہو سچ باہو نعرہ تکبیر درود پاک پڑھی سب حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھی سب حضرات۔ الصلاۃ والسلام السلام علیکم۔ طه دی شان والیا عرشاں تے جان والیا۔ لفظ بڑے آسان نے، خوش نصیب ہو جڑے بیٹھے ہو تے خوش نصیبی دا اظہار بھی کرو، مل کے سارے سرکار دی نعت پڑھو۔ ہاں طه دی شان والیا عرشاں تے، ہاں طه دی شان والیا عرشاں تے۔ ہاتھ بلند کرنا ہے نا تو پھر پورا بلند کر کے کہنا ہے طه دی شان والیا عرشاں تے، ہاں طه دی شان والیا عرشاں تے۔ طه ما أنزلنا عليك طه دی شان
عرشات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اچھا میں کہاں گا توہا دی شان والے تو سینے دا زور لا کے کہہ لو عرشاں تے جان والے توہا دی شان والے عرشاں تے سلامت رو سینے ٹھنڈ پا دیتی اسے طرح محبت نال کہنا ہے توہا دی شان والے عرشاں تے جان والے شان تیری انج بلے بلے آنکھوں کے بلے بلے ہو جائے شان تیری بلے شان تیری بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے ویریاں دے پیرا تھلے چادراں وچھان شان تیری بلے شان تیری بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود کھلے ویریاں دے پیرا تھلے چادراں وچھان والے چادراں وچھان اچھا 10 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے حضور دا معراج بیان کرنا ہے کہ انج اپنے ہاتھاں نوں بلند کر کے کہنا ہے طٰہٰ دی شان طٰہٰ دی والیا بولو نا طٰہٰ دی شان والیا ارشاد جان والیا طٰہٰ دی شان والیا طٰہٰ دی شان والیا ارشاد جان والیا طٰہٰ دی شان والیا والیا ارشاد جان والیا ارشاد جان اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات
جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات، سید الانبیاء شافی روض جزا مالک الارض و سرا، سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مصداق تتمہ انبیاء، سند الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، مصدق الانبیاء، بابا سیدہ فاطمہ الزہرا، برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد الحمدللہ رجب المرجب دا ماہ مقدس جاری و ساری دی شان دیگر مہینیات اس طرح جس طرح دیگر انبیاء تے میرے تے تیرے آقا دی شان ہے۔ اس رجب المرجب دے ماہ مقدس کے اندر جتھے دیگر ہستیاں دا ذکر خیر کرنے دا سا الحمدللہ موقع اللہ رسول دی بارگاہ بھی تو حاصل کیتا، آج بھی انشاءاللہ العزیز بالخصوص معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ العزیز اتنی گفتگو کی جائے گی۔ دعا فرماؤ رب ذوالجلال عظم قرآن عظم حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آنکھیں کرو آمین۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اچھا جڑے بندے سبحان اللہ نہیں بول رہے ہونا واسطے جملہ کہنے لگا جدو سی میلاد پڑھیے تو میلاد سنی دے تو بعد تو سبحان اللہ بولی دی، آیت سنی دیئے تو پھر سبحان اللہ بولی دے، حدیث سنی دیئے تو پھر سبحان اللہ بولی دے، لیکن واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ کہ ایسا میرے نبی دا موجود ہے گل بعد ہونی چاہیے سبحان اللہ پہلو ہی آ جانی چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہید بعد بیان کی ہے تے تقدیس اپنی پہلے بیان کی ہے۔ اس واسطے تمہید تو مراد ہے کہ اللہ نے حمد اپنی بعد رسول اللہ دی شان بعد تے سبحان اللہ دی پہلے بیان کیتا ہے۔ تو میں سمجھنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ سنے تے سنائے تے پہلے ہی فرما دے گے سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان اپنے بندہ خاص بندہ پاک نو لے گئی راتوں رات جن سیر کروائی۔ رب ذوالجلال معراج کا ذکر فرما رہے ہیں، پہلے لفظ سبحان بیان فرما رہے ہیں، عرب دے لوگاں دا معمول جدو کوئی تعجب والی چیز ویکھدے نے پہلے کہندے نے سبحان۔ جدو میری سرکار نے فرمایا لوگوں فرمایا سبحان الذی اسرا فرمایا تو پھر تعجب کر رہے ہو، میں پہلے ہی لفظ سبحان بیان کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں پاک ذات جڑی ذات راتوں رات اپنے بندے خاص نو
اپنے قرب خاص وچ لے گئی۔ ایک اور جملہ سماعت فرما لو، اللہ دی قسم ہے جدو کوئی بندہ انکار کرے، بندہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ لے اللہ دی قسم یہ معاملہ ہندی ہوئے ہے، اللہ دی قسم یہ فعل ہندی ہوئے ہے، اللہ دی قسم یہ عمل ہندی ہوئے ہے، اللہ دی قسم یہ سفر ہندی ہوئے ہے۔ جدو کافروں نے انکار کیتا، نبی جا نہیں سکدا، پھر آ نہیں سکدا، رب ذوالجلال نے فرمایا او مینوں بھی اپنی پاکی دی قسم انجی ہوئے ہے، یار جا بھی سکدا پھر آ بھی سکدا۔ اللہ ہاتھ بلند کر کے جواب دیا۔ ایک اور لفظ سبحان تے بات کر دیا، میں وہ گلنا لفظ سبحان تے کر رہے ہیں جڑیاں پہلے نہیں کی تھی۔ ویسے تو لفظ سبحان تے پورے ایک جمعہ جڑا ریکارڈ موجود ہے۔ لفظ سبحان اللہ نے معراج کا ذکر کرنے تو پہلے بیان کیوں فرمایا ہے؟ تعجب واسطے میں نا، جب تعجب ہوں عرب دے لوگوں لفظ سبحان پہلے بیان کر دیں۔ تو دیکھیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کافر بھی صادق الامین من دے، بولے نہیں تو یہی تھا، وہ جتے بیگانے کی تعریف کرن او دے دیوانے تعریف سن کے سبحان اللہ کیوں نہ آکھا، ڈٹ کے سینے دا زور لا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو صادق بھی من دے تے امین بھی من دے۔ مثلا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب مکہ تو مدینہ پاک ہجرت کی تھی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اے جنہ جنہ دیاں امانتیں ہیں نا اونا نو دے کے آ جائے۔ علی نے یہ نہیں پوچھیا سونیا کنہ کنہ دیاں نے، اے بابو لیلہ میں نا، میرا نبی مدینہ تو لیلہ میں، اے بابو لیلہ میں پوچھیا نہیں سونیا کدی کدی تے کدنی کنی تے کدو کدو تے کدی کدی تے کتھے کتھے دے کے آنی ہے۔ نبی جان دے سن میں شہر آتے علی اس علم دے شہر دا دروازہ ہے۔ اچھا جدو حضور کریم علیہ السلام گئے نے تے امانتاں ادو بھی مولا کائنات دے ہینڈ اوور کر کے گئے کہ دے کے آ جی، پتہ لگ گیا جدو اعلان نبوت بھی کر دیتا ہے ادو بھی کافر من گئے سن، جو کہندے نے نہ کہندے ٹھیک نے، بول دے سچ نے۔ پھر ایک اور میرے نبی کوہ صفا تے کھڑے ہو گئے، رب نے آکھیا سونے ذرا اعلان نبوت اعلان رسالت کرنا، اور میرے نبی نے جڑی گل کیتی ہے نا وہ بیٹے شبان سلطانی اللہ نے قرآن سے بیان کی تھی۔ اجازت دیو تے قرآن پڑھیے؟ نہیں، قرآن سنن واسطے یہ جو سبحان اللہ نہیں سینے کا دور لا کے بولی دا سبحان اللہ۔ اللہ نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول الیکم جمیعا۔ میرے تے تیرے آقا نے کچھ صفات کھڑے آئے ہو کے اعلان فرمایا میں تھوڑے سارے اللہ دا رسول بن کے آیا۔ مسلم شریف نے دے تو پیچھے ایک تمہید بیان فرمائی، میری سرکار نے فرمایا کافروں اے مشرکوں اگر میں تمہیں کہوں ایسا پہاڑی دے پیچھے لشکر فوج من جاؤ گے، کافر کہنے لگے کیوں نہیں مننا گے، اسے من جاؤں گے چونکہ تو آج تک جھوٹ بولے نہیں۔ میرا خطاب دا جملہ سنو، ضرور کافروں نے آکھیا ہوئے گا کملی والے سانو اگر تم لشکر نظر نہ بھی آئے اسی سمجھا گے اسی نہیں ہو گیا۔ سنیا تو تے کدی جھوٹ بولے ہی نہیں، مطلب ہے میرا نبی سچا ہے، میرا نبی صداقت دا پیکر ہے، میرا نبی امانت دا پیکر ہے، میرا نبی دیانت دا پیکر ہے۔ بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا ہے تے انہاں کھیا کوئی دلیل فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، فرمایا 40 سال میں تواڈے وچ گزارے نے، دسو میں کدی جھوٹ بولے آیا ہوئے، کدی غلط بیانی کیتی
یہ پانی جڑا ہے چلدا رہا ہے کافراں نے آکھیا کیویں ہو سکدے اے تے نہیں آکھیا ماد اللہ جھوٹ بول دے کہ میرے سمجھ نہیں آ رہا اے کیویں ہو سکدا ہے اے نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جڑی نبی گل کر رہے نے جھوٹ بول دے نہیں ہو انج سکدا نہیں جے من جائیے سمجھ نہیں آوندا جے نہ منیے تے جھوٹ دی نسبت مصطفیٰ ول ہو رہی ہے سنیا جے لفظ سبحان رب نے تعجب کر دیا ہویا انہاں دی عقل دے مطابق او چونکہ تعجب دے ویلے لفظ سبحان بول لے رے اللہ فرمایا او کافرو حیرانگیاں دی گل مومن تے حیران ہو جان گے تساں جھوٹ دی نسبت محمد ول کر دتی اوے میرے نبی ایسے نبی نے اللہ کی قسم جنہاں دا نوکر وی صدیق اکبر ہاں ہاں جنہاں دا نوکر وی صدیق اکبر اوے جنہاں دا غلام عدالت دا تاجدار عمر فاروق جنہاں دا غلام حیا دا تاجدار تے جنہاں دا نوکر مولا علی ایک جملہ اگلے دیارے میں شان علی وچ بولے ہے میں تہاڈی نظر کرنا چاہنا سوال لے لیا جے میرے نبی دے دیوانے ہو یقیناً تیرا میرا یقین دے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے عمر فاروق دا دوسرا نمبر ہے تے عثمان غنی دا تیسرا نمبر ہے یہ بھی گل ضرور ہے اسا پہلا نمبر ابو بکر دا منی آتا ہے کہ ابو بکر نو مولا علی مان گئے آئے ابو بکر پاک دی بیعت علی نہ کر دے تے اسا پہلا نمبر کدوں مننا سی عمر فاروق دی بیعت مولا علی نہ کر دے اسا پہلا نمبر کدوں مننا سی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حق علی دے نال تے علی تے جدو علی ابو بکر دے نال ہو جائے تے پتہ لگ گیا کہ علی حق دے نال ہے ابو بکر حق ہے تے تاں ہی علی نال ہے عمر